اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التجا کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، ساتھ ہی ہماری چینل احکام دین کو سبسکرائب بھی کرے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائے تاکہ جو بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلو بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور۔ آج چونکہ جو یہ درس ہونے جا رہا ہے اس میں بعض نصیحات ہیں، اس میں بعض کچھ تذکرات ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں آپ عزیزان کے سامنے، ایک بہت بڑا مدعا آج ٹچ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ جس درس کے ذریعے یا جو درس سننے کے بعد اگر ایک انسان تیار نہ ہو جائے امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے، اگر درس سننے کے بعد انسان تیار نہ ہو جائے امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے تو سمجھیں کہ وہ درس نہیں ہے، تو سمجھیں کہ اس درس سے کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں۔ اگر کوئی درس سننے کے بعد ہمارے اندر یہ پیدا نہ ہو جائے، ہمارے اندر یہ قوت پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے چاہیے امام زمانہ تک پہنچوں، تو وہ درس نہیں ہے۔ آج کا درس مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں تو مظلوموں کا خون کس طرح بہایا جاتا ہے، آج اگر ہم دیکھیں تو کس طرح ایک مومن کو، ایک مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، آج اگر ہم دیکھیں تو کس طرح ایک مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کیا کہیں، ظلم تر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ، ظلم سے بھی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کس طرح آج مظلوم ہو چکا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو یہ کہیں گے یا ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں؟ ہم دن رات یہ فریاد کرتے رہتے ہیں کہ یا امام زمانہ ہمیں اپنے اصحابوں میں، ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار کریں جو روز محشر میں آپ کے ساتھ ہوں گے، جو قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، جو آپ کے قافلے میں ہوں گے۔ لیکن ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں پہلے کہ ہم میں سے کون ایسا کام کر رہا ہے جو امام زمانہ کے لیے ہم جائیں؟ ہم میں سے کون ایسا کام کر رہا ہے جو امام زمانہ ہم سے پوچھے کہ آ جائیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم امام سے کہیں کہ ہمیں اپنے قافلے میں شمار کریں، بات یہ ہے کہ امام کب ہم سے کہیں گے کہ آ جائیں آپ میرے قافلے میں شمار ہیں؟ کیسے کہیں گے؟ تو سب سے پہلے ایک مومن کو درد ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کب درد ہوتی ہے اس مومن کے ذریعے سے۔ ایک مومن کو زندہ قتل کیا جاتا ہے، ایک مومن کو ایسے مارا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں مجھے کب درد ہوتی ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنی جگہ کہ میں تو کشمیر میں بیٹھا ہوں، میں تو ہندوستان میں بیٹھا ہوں، میں تو فلاں جگہ بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن ہم یہ کب سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر نہیں سکتا ہوں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، میں کشمیر میں بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، میں ایران میں بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایران میں ظلم ہو رہا ہے، میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر ایک یہی بولتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ شاید کوئی نہیں۔ آج ہو رہا ہے فلسطین میں ظلم، فلسطین میں کیا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں ہے، مجھ میں اتنی قوت کہاں ہے کہ وہ انسان جو خود ظلم میں گرا ہوا ہے وہ بول سکتا ہے کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا تو بولنے کے قابل ہوں نہیں ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ ظلم تو چاروں طرف ہو رہا ہے، لیکن اس بار جو چلتا آ رہا ہے ظلم، ابھی فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہم میں سے کوئی ایک کیا کر رہا ہے؟ ابھی کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم میں سے کوئی ایک کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر بھی وہی بات بول رہا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں کیا نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا سپاہی بننا ہے ہمیں، لیکن معصومین کا قول ہے جو انسان ظلم دیکھ کے چپ رہے، جو انسان ظلم کو محسوس کر رہا ہے لیکن خاموش ہے، جو انسان ظلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن خاموش ہے، اس ظالم سے بدتر یہ شخص ہے۔ تو اب سوچیں کہ ہم کن میں سے ہیں؟ ہم مولا امام زمانہ سے فریاد کرتے رہتے ہیں، کیا ہم توقع کر سکتے ہیں
کیا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ امام زمانہ آنے والے دنوں میں یہ کہے گا کہ یہ میرے سپاہیوں میں سے؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا کروں اور پھر امام زمانہ مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ میرے سپاہیوں میں ہے۔ امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں کہ مظلوموں کی مدد کرو، میں آپ کو طلب کروں گا، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، میں آپ کو طلب کروں گا، مظلوموں کی پہرے داری کرو، میں آپ کو طلب کروں گا۔ جب امام زمانہ کی بات نہ کہی ہم نے، نہ سنی ہم نے، نہ سوچی ہم نے، تو کس منہ سے کہیں گے ہم کہ ہم امام زمانہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بننے چاہتے ہیں؟ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے تو یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ابھی مظلوموں کی حمایت نہیں کرتے۔ میرا مقصد یہ مظلوموں کی حمایت کرنا، میرا مقصد یہ مظلوموں کی مدد کرنا۔ جب آپ آج مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ سوچنا ہمارا فرض ہے، یہ کہنا ہمارا فرض ہے۔ گویا ظلم دیکھ کر خاموش ہونا بھی ظلم ہے۔ ہم فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، لیکن ایک اعلان تو کر سکتا ہوں، ایک آواز تو اٹھا سکتا ہوں، ایک پوسٹ تو کر سکتا ہوں۔ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے؟ لیکن دیکھیں، ہم کشمیریوں کو یہ ظلم بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ میں ایک پوسٹ کرتا ہوں، کسی شہید کی فوٹو اپلوڈ کرتا ہوں، شام کو فیس بک بند، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو چڑھاتا ہوں، شام کو یوٹیوب بلاک، واٹس ایپ پہ ایک فوٹو چڑھاتا ہوں، شام کو واٹس ایپ بلاک، فیس بک پہ کوئی شہید کی فوٹو، کوئی شہید کی ویڈیو، کچھ بھی چڑھاتا ہوں، شام کو فیس بک بلاک۔ یہ ایک چھوٹا سا ظلم ہو رہا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اصل میں تو ظلم بہت بڑا ہے، اصل میں تو یہ ایک اٹیک ہو رہا ہے ہم پہ، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فلسطین میں مظلوم بیٹھے ہیں، یہ جو ہم جیسے مظلوم اور بیٹھے ہیں، خود کی مدد تو کر نہیں سکتے، کم از کم ان کی مدد کرو۔ خود کے لیے تو ایک پوسٹ چڑھا نہیں سکتے، کم از کم ان کے لیے چڑھاؤ۔ چلیں، میرا فیس بک بلاک ہو گیا تو دوسرا بنائیں، دوسرے پہ یہ چڑھائیں، دوسرا بلاک ہو گیا تیسرے پہ چڑھائیں۔ کم از کم اس ظالم کو تو یہ بتائیں کہ آپ کے بلاک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں امام زمانہ کا سپاہی ہوں، ہم چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، ایک بلاک ہو گیا بس، دوسرے پہ کبھی پوسٹ جاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا بلاک ہو گیا۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ 2017 میں حسن نصر اللہ نے کیا تھا، اعلان کیا تھا، ایک تبلیغ میں یہی کہا تھا کہ آج کل کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان پہ یہ پھیلائے، کیونکہ آج کل کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کہ آج کل سوشل میڈیا کے ہی ذریعے اگر کسی کو ہرانا ہو ہرا سکتے ہیں، جتانا ہو جتا سکتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آج کل ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کھڑا ہونا اس بارے میں۔ اگر ہم آج کھڑا نہیں ہوئے تو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہم پر واجب ہے اس چیز پر کھڑا ہونا۔ لیکن بدقسمتی ہمارے آج کل کی زندگی، ہم آج کل بولتے رہتے ہیں، ہم فریاد دیتے رہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، اگر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کی وہ مدد کرتا، امام حسین علیہ السلام کی یہ مدد کرتا۔ لیکن ہم میں سے کون ایک ہے جو یہ بات سوچ رہا ہے کہ میں آج اپنے امام کے زمانے میں ہوں، اس کی کون سی مدد کر رہا ہوں؟ امام زمانہ کے ساتھ ہوں، اس کی کون سی مدد کر رہا ہوں؟ امام زمانہ مجھے ہر روز آ کے ملتے ہیں، اس کی کون سی مدد کرتا ہوں؟ امام زمانہ ہر روز مجھے دیدار دیتے ہیں، کیا مجھے پہچان ہوتی ہے اس امام کی؟ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری کم ظرفی، ہماری کم عقلی، ہمارے گناہ جو کہ ان آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ امام زمانہ فریاد کرتے رہتے ہیں، اے انسان، میں آپ سے غائب نہیں بلکہ آپ مجھ سے غافل ہے۔ یہ آپ کی کم ظرفی ہے، یہ آپ کے گناہ ہیں جو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ آپ کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں پردے کے پیچھے نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے جو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ امام زمانہ یہ فریاد کرتے ہیں، لیکن ہم کب سوچنے والے ہیں، ہم کب یہ سمجھیں گے کہ امام زمانہ ہمیں بلا رہے ہیں، امام زمانہ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے ہی وقت کے امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ کیونکہ حدیث ہے کہ جو انسان من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جاہلیہ،
جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے جہالت کی موت مرتا ہے. ہم میں سے کس نے امام کو پہچانا ہے؟ اگر پہچانا ہوتا امام نے ہم نے طلب کیا ہوتا, امام نے ہم کو طلب کیا ہوتا, لیکن پہچانا کس نے؟ سب سے بڑی تو یہی ہے نا ہمارے لیے کہ ہم نے امام کو پہچانا نہیں. کیسے نہیں پہچانا ہے؟ کیونکہ امام نے ہم کو طلب نہیں کیا ہے. لہذا ہم نے پہچاننا ہے, آگے آنا ہے, آگے بڑھنا ہے, امام زمانہ کو پہچاننا ہے. کہیں میں امام کو پہچانے بغیر مر نہ جاؤں, کہیں امام کو پہچانے بغیر میں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں, کہیں امام کو پہچانے بغیر کہ میں. لذا ہر ایک پہ واجب ہے, ہر ایک پہ فرض ہے کہ پہچانے اپنے امام کو, آگے آ جائیں, سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم سب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں گے کہ امام زمانہ ہم سے کہیں گے کہ آ جائیں, آپ میرے عزیزوں میں ہیں, آپ میرے اقارب میں ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں گے, امام زمانہ کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ امام زمانہ ہم سے پوچھے کہ آ جائے آپ میرے اصحاب میں سے, آپ میرے قافلے میں سے. اور ساتھ ہی امام زمانہ سے طلب کرتے ہیں کہ یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طرح مصیبت میں گری ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مظلوم پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طرح ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن, بحرین, کشمیر, فلسطین میں کس طرح انسان مر رہے ہیں, مومن مر رہے ہیں, مسلمان مر رہے ہیں. اس سب کا ایک ہی علاج ہے, وہ یا امام زمانہ آپ ہیں, یا امام زمانہ جلد ظہور فرمائے تاکہ اس ظلم کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ایک مرض جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, خدا سے التجا کریں گے کہ بپا سے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس مشکل کو حل کرے, اس مشکل کو آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ, فی امان اللہ. التماس دعا.